بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، کہیں نہ کہیں پر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس نظام نے، ان طاقتوروں نے، اس سب لوگوں نے سوچا غلطی نہیں ہوگی، لیکن شاید غلطی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جس کے بعد اب اس غلطی کا پچھتاوا بھی کہیں پر موجود ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ چیزیں بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں۔ ناظرین، مریم نواز کسی لمبی چھٹی پر جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، کہاں پر جا رہی ہیں، وجوہات کیا ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز آج ان پر بات کریں گے۔ ایک مولانا کا کلپ آپ کے سامنے رکھیں گے، سٹیج سے انہیں اتار دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ سے مائک چھین لیا گیا ہے، وجہ کیا بنی ہے، یہ ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لاہور کے اندر ایک بہت ہی بڑی ملاقات ہوئی ہے، 4 بندوں کی ملاقات ہوئی ہے، 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کن کے درمیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں، ان ساری باتوں پر آج کی ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ بتا رہا ہے کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں۔ مولانا، علماء کرام، مساجد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، مدارس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مرید کا جو واقعہ ہوا، ایک غلطی، شاید مرید کا واقعہ بہت بڑی غلطی بنتا جا رہا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ خوف بڑھتا جا رہا ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے نظام کے اندر یہ واقعہ یہ ہضم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی چیزیں جو کہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ سٹیج پر وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک عالم نے، ایک مولانا نے کیا کہا ہے، انہوں نے مریم نواز سے ایک ریکویسٹ کی۔ انہوں نے وزیر صحت سے کہا کہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک پیغام ہمارا اور علماء کرام کا مریم نواز تک پہنچا دیں۔ انہوں نے پیغام کیا پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ مساجد اور ائمہ مساجد کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ 10 پولیس والے آتے ہیں، مساجد کے اندر گھس جاتے ہیں، مساجد کی بھی توہین کی جاتی ہے، علماء کرام کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، 10 پولیس والے آ جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے ایک پیغام مریم نواز تک پہنچا دیں۔ اور انہوں نے سامنے بیٹھے جتنے علماء کرام تھے ان سے کہا کہ آپ سب میری تائید کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ تو یہاں پر انہیں روک لیا گیا، ان کے ہاتھ سے مائک لے لیا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ سٹیج سے اتر جائیں۔ ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ میرے کا وزارت ہے، آپ اپنے سی ایم صاحب کو، محترمہ مریم نواز صاحب کو ریکویسٹ کرنا کہ مولوبات کی تجریب کی جا رہی ہے، مساجد کے اندر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہر مولوی کو پکڑ کے جناب والا 10 پولیس والے پکڑ کے جناب نہ چادر کا چار دیواری کا تقدس ہے۔ علماء اس بات کی تصدیق کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے یاد کرتے کیوں ہو؟ تصدیق مہربانی، میری گزارش ہے، دیکھیں آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی ویڈیو، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، لیکن اس کے اندر پیغام بہت بڑا ہے۔ اس وقت علماء کرام ہوں، اس وقت مولانا ہوں، اس وقت امام مسجد ہوں، یہ سب کے سب تشویش میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف اعلانات کی گئے کہ ان کو 10,000 دیے جائیں گے، اعلانات کی گئے کہ 10 کام ہے تو 25,000 دے دیے جائیں گے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ آپ ہمیں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی بیانات ہے کہ علماء کرام کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ کلپ آپ کے سامنے ہے، سٹیج سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ میری تائید کریں گے۔ انہوں نے مریم نواز تک، وزیر اعلیٰ تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جو ہی انہوں نے کہا کہ آپ سب میری تائید کریں گے تو ان کے ہاتھ سے مائک لے لیا گیا ہے، انہیں سٹیج سے نیچے اتار دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے بات کرنے دیں، کیوں ڈر رہے ہیں، یہاں تک بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ڈر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک خبر سامنے آئی ہے، ایک تو لاہور کے اندر ایک ملاقات کی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ انفارمیشن کے مطابق 2 بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ انفارمیشن کے متعلق 4 بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ 2 بڑوں کے درمیان جو ملاقات ہے، اس کے بارے میں طارق متین کا کہنا ہے کہ 2 بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے اشاروں میں بات کی کہ ان میں سے ایک جو بڑے ہیں وہ ہیں کہ جو کافی عرصہ سے irrelevant ہیں لیکن بہت بڑے ہیں، یعنی سیاست سے دور دور ہیں لیکن ہیں بڑے، ان کے درمیان اور ایک اور بہت بڑی شخصیت کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندازہ آپ کر لیں۔ جبکہ دوسری جانب شہباز گل نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ 4 بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی، اور انہوں نے نام بھی بتا دیے ہیں کہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، اور انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر کے درمیان، جنرل عاصم منیر کے درمیان وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات وہاں پر بہت اہم تھی۔ اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کیا کچھ ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا، لیکن یہ کلیم کرنا ہے شہباز گل کا کہ 4 بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی لاہور میں، جو کہ ایک طویل ملاقات تھی۔ اس وقت ناظرین، نومبر بہت اہم مہینہ ہے۔ نومبر کے اندر ایکسٹینشن کی بھی بات چل رہی ہے، نومبر کے اندر بہت سارے واقعات اور بھی ہیں، اس لیے ملاقات کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر انہی معاملات پر بات ہوئی ہوگی جس میں ایکسٹینشن سب سے بڑا معاملہ ہے۔
وہاں پر گیو اینڈ ٹیک کی بات کی گئی ہے، جو بھی بات کی گئی ہے بات سامنے نہیں آئی۔ جتنے بھی روابط کی گئے ہیں تو دونوں جانب سے اس کے اوپر خاموشی ہے، اور جہاں پر خاموشی ہو تو صحافت کے اندر اس خاموشی کو کس معنوں سے دیکھا جاتا ہے یہ سب کے اوپر واضح ہے۔ ناظرین، دوسری جانب فہیم اختر ملک نے بھی ایک خبر دی ہے، اور ان کی خبر کافی بڑی خبر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز جو ایک لمبے عرصے کے لیے چھٹی پر جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ برازیل ہو سکتا ہے جائیں، اس کے بعد امریکہ جائیں، اس کے بعد جو ہے لندن چلی جائیں، اور لندن جو کافی عرصہ کے لیے قیام کریں گی، اور اس قیام کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے جو اس قیام کے پیچھے وجوہات بیان کیے ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ مسئلہ ہے ٹی ایل پی کا۔ مریدکی کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے علاوہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے مریم نواز جو ایک لمبی چھٹی لے کر پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں، اور وہ جو ہے لندن میں ایک لمبے عرصے کے لیے قیام کریں گی، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی پہنچ جائیں، اور یہ عرصہ جو ہے کافی طویل ہو جائے۔ اس کے پیچھے کافی زیادہ خوف و خدشات ہیں۔ نومبر کی جو کچھ تاریخ آ رہی ہے ان کے بھی خدشات ہیں، خوف ہے کہ ایک دفعہ وہ ساری چیزیں بھی گزر جائیں۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے میں جو کچھ بھی کیا جانا ہے، جو بھی رپورٹس آنی ہیں، وہ بھی ایک دفعہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں، یعنی کہ پیچھے یہ جو سارے معاملات ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے رہیں۔ اگر کہیں سے بیانات آتے ہیں، کہیں سے جو احتجاجات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ پیچھے ہوتا رہے، اور مریم نواز اس دوران جو ہے باہر چلی جائے۔ یہ سارے کا سارا رپورٹ کرنا ہے فہیم اختر ملک کا۔ ان کے مطابق جو ہے خوف ہے جو کہ پایا جاتا ہے، اور یہ خوف جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور ناظرین یہ خوف واقعی بڑھتا جا رہا ہے۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کی اسکریننگ بھی کی گئی ہے۔ مریم نواز جو ہے محتاط بھی نظر آتی ہیں۔ دوسری جانب جس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے مولانا فرمان نے بھی للکارنا شروع کر دیا ہے، واضح طور پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، واضح طور پر کہا جا رہا ہے علماء کرام کو خریدنے کی کوشش، جس طرح سے بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھا ہے، اس میں جس طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سارے وہ حالات ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے مذہبی طور پر ایک خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں پر یہ ساری چیزیں مل کے کسی بہت بڑے حادثے کا پیش خیمہ نہ ہو جائے، اس لیے کہیں نہ کہیں پر خوف اور خطرہ پایا جاتا ہے۔ فہیم اختر ملک کا کہنا ہے کہ ان بنیاد کے اوپر مریم نواز جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہی ہیں، ایک لمبے عرصے کے لیے چھٹی پر جا رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب اس وقت جو ہے سہیل آفریدی اس نظام کے لیے آفت بنتے جا رہے ہیں، اس نظام کے لیے بہت بڑی مصیبت بنتے جا رہے ہیں۔ انہیں روکنے کے لیے طرح طرح کے بیانات دی جا رہے ہیں، اور ناظرین اس دفعہ جو حالات ہیں وہ حالات سہیل آفریدی کے حق میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک جانب بیان دیا جاتا ہے اور دوسری جانب وہی بیان جو ہے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اختیار ولی نے جس طرح کی ویڈیو پیش کی، جو بھی انہوں نے کلیم کرنے کی کوشش کی، ان کا کلیم جو ہے اسی وقت جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس طرح سے جو کچھ بھی ان کے خلاف کیا جا رہا ہے فی الحال وہ جو مخالفین کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ سہیل آفریدی کو جتنے بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہو رہا، بلکہ ڈیمیج حربے کرنے والوں کو ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت کی جانب سے ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ارد گرد لوگ سہیل آفریدی کو احتجاج سے روکنے پر آمادہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے۔ اب ناظرین اس طرح کے پروپیگنڈے بھی کی جاتے ہیں، اس طرح کی انفارمیشن جان کر ٹیلی ویژن کے اوپر کارکنان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہے، تاکہ ان کے جو جذبات ہیں وہ بیٹھ جائیں، وہ ٹھنڈے ہو جائیں، وہ یہی سمجھے کہ سارے کے سارے جو ہے کمپرومائزڈ ہیں، انہوں نے اوپر بات چیت کر لی ہوئی ہے، اس لیے جو ہمیں باہر نکلنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو، اس پریشر کو کم کرنے کے لیے، اس وقت جو جذبات بڑھ رہے ہیں، اس سارے کے سارے جذبات کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دی جاتے ہیں، اور اس طرح کے حربے بہت زیادہ استعمال کی جا رہے ہیں۔ لیکن اگر سہیل آفریدی کے عمل کو دیکھا جائے تو سہیل آفریدی کہیں پر بھی ایسا کچھ نہیں کر رہے جو کو پہلے دن جنہوں نے بیان دیا تھا، سپیچ دی تھی، سہیل آفریدی وہی کر رہے ہیں جس کے لیے عمران خان انہیں لائے تھے، یعنی کہ سہیل آفریدی صوبے کے اوپر بھی جو ہے پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، گورننس کے معاملات ہوں، باقی معاملات ہوں، وہ سارے بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ احتجاج بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، صوبے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے آپریشنز کا، کولیٹرل ڈیمیج کا، اس کے اوپر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی سیاست سہیل آفریدی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سیاستدانوں نے، مخالفین نے مان لیا ہے کہ وہ بہت ہی میچور سیاست کر رہے ہیں، بہت ہی سمجھداری سے چل رہے ہیں، اس لیے جو ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ نظیر حربے سارے استعمال کی جا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی نے ایک انکشاف کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کو 1 by 1 ہسپتال لایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ ان سے ملیں اور بات چیت شروع ہو۔ تحریک انصاف اس وقت تک جن ہاتھوں میں وہ انتہا پسند گروپ ہے اور احتجاج کی سیاست اپناتے ہیں، یہ نجم سیٹھی نے انکشاف کیا تھا۔ اور ناظرین آج اگر دیکھا جائے تو ایک ایک کر کے اسیران جیل کو
یعنی کہ شاہ محمود قریشی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے یاسمین راشد ہوں یا باقی جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں انہیں ایک ایک کر کے جیل کے اندر لایا جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں جو ہے ہو چکی ہیں، یہ ملاقاتیں اب سامنے بھی آ چکی ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری پلاننگ جو کی جا رہی تھی اب عملی طور پر وہ نظر آنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر بھی مقصد ہے کہ عمران خان کو پیچھے کر دیا جائے، شاہ محمود قریشی جو ہے جگہ سنبھال لیں، شاہ محمود قریشی جیل میں جا کے عمران خان کو مشورہ دیں اور عمران خان ان کا مشورہ مانے، تاکہ اس ٹیمپریچر کو جو بڑھتا جا رہا ہے سیاسی طور پر اسے کم کیا جا سکے، کیونکہ نظام نے جو کچھ بھی کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ ٹیمپریچر نیچے نہیں آیا بلکہ شدت کا مظاہرہ جو ہے آگے کی جانب سے بھی اب جو ہے زیادہ کیا جانے لگ گیا ہے۔ بہت سارے ایسے اقدامات ہو چکے ہیں کہ جن کا خوف گھیرے جا رہا ہے کہ مستقبل میں ان کا جب رزلٹ سامنے آئے گا تو وہ بہت ہی خوفناک ہوگا۔ بہت بڑا تصادم تو بہت ہی واضح نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حالات ہیں جہاں پر مذہبی الاؤ پک رہا ہے اس کا خوف بھی اب جو ہے نظام کو گھیرنے لگ گیا ہے۔ نظیر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، للکارتے بھی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی کا بھی ان کے بارے میں کہنا ہے کہ مولانا کے ارادے نیک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑی بہت لفٹ مل جایا کرے، ان کے مسئلے پورے ہو جایا کریں۔ مولانا احتجاج بھی کریں گے مگر سارے نظام کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے۔ مولانا حقیقی ڈیموکریٹ ہیں، یعنی کہ وہ ایسے کام کریں گے کہ ان کو مفادات پورے ہو جائیں گے تو سامنے رکھ رکھاؤ کے لیے بولیں گے، بیانات بھی دیں گے، لیکن نظام کو جو ہے ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے بلکہ نظام کو تقویت بخشتے رہیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست ایسی ہے، لیکن نظر اس وقت جو ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی اس نظام سے وہ غلطی ہو گئی ہے، اور شاید اب یہ جو نظام ہے اس کا رول بیک شروع ہو چکا ہے، اس کے دن جو ہے وہ جو ہے واپسی کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس کے دن پورے ہونے لگ گئے ہیں، لگ ایسی رہا ہے۔ نظیر اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔